برادران اسلام، آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کو حق و باطل کا عظیم معرکہ میدان کربلا میں پیش آیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے راہ حق کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہیں اور ایسے واقعات میدان کربلا کے اندر پیش آئے ہیں کہ اگر ہمارے جیسے لاکھوں بھی ہوتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ کی عمر 57 سال کے قریب ہے، آپ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور کپڑوں کے خیموں میں شہزادیاں پردے دار خواتین موجود ہیں اور جتنے نوجوان ہیں وہ خون شہادت میں غسل کر چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بازوؤں میں کوئی ضعف نہیں، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، آپ کے پائے استقامت کے اندر کوئی لغزش نہیں۔ اس شہزادے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جو خطبہ دیا ہے، آخری خطبہ، وہ شہیدوں کے لاشوں کے پاس دیا ہے اور سننے والے یزیدی سپاہی ہیں۔ آج ہمارے خطیب سنگ مرمر کے ممبروں پر بیٹھ کر خطبے دیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے آخری خطبہ ممبر پر بیٹھ کر نہیں دیا، بلکہ آپ نے شہیدوں کے لاشوں کے پاس وہ خطبہ دیا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود پاک پڑھا اور پھر یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یزیدیو، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں انہی کا نور نظر ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یا میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا یہ ظلم و ستم بند کر دو۔ تو وہ سارے یزیدیوں کے سر جو ہیں وہ ان کی پیشانیاں جھک گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن سوال یزید کی بیعت کا ہے۔ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ہم آپ کے مرید ہو جائیں گے، ہم آپ کا ادب کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنی تھی تو پھر مجھے مدینہ طیبہ سے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان شہزادوں کو شہید کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ان شہزادوں کی خون شہادت کے بعد میں یزید کی بیعت کر لوں، یہ حسین سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں ساری فوج ختم ہو جائے، اکیلا سپاہی بھی موجود ہو تو وہ باطل کے آگے سرنڈر نہ کرے، وہ باطل کے آگے اپنی گردن کو نہ جھکائے۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے۔ آپ نے یزیدیوں کو للکارا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور یزیدی لشکر پر جھپٹ پڑے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر جاتے ہیں یزیدی فوجوں کی گردنیں کٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حملہ جب عمر ابن سعد جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا اس نے دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم اس حیدری کھچار کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس اللہ کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیر چلاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بچھاڑ کی گئی، 70-80 تیر آپ کے سینے پر، آپ کی پیشانی پر آ کر پوست ہوئے اور خون کی جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف تشریف لائے، اور جب آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے ہیں تو شمر آپ کی گردن اتارنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، شمر لرز گیا۔ آپ نے فرمایا، او شمر ٹھہر جا،
نماز کا وقت ہے، مجھے نماز تو پڑھ لینے دے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری پیغام کہ تمہاری جان جاتی ہے جائے پر تمہاری نماز نہ جائے، یہ پیغام تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ آپ نے تیمم کیا، تیمم کر کے آپ نے جو ہے وہ نماز کی نیت باندھی اور سر سجدے میں رکھا۔ جب کربلا کے صحرا پر، تپتے ہوئے صحرا پر آپ نے سر سجدے میں رکھا تو لذت آئی، سرور آیا، زبان حال سے پکار اٹھے کہ یا اللہ میں نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اب اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ادھر قدرت کی جانب سے بھی یہ جواب آ رہا تھا کہ اے کربلا کے شہنشاہ، تیری نماز کی ابتدا فرش زمین سے ہوگی اور تیری نماز کی انتہا عرش بری پر جنت الفردوس میں ہوگی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں اپنی گردن کو کٹوا دیا، اپنی گردن کٹوا دی، مگر نانا جان کے دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قیامت تک یزیدیت کو ننگا کر دیا، اور حق و باطل کا یہ مارکا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق کے مقابلے میں اگر جان دینی پڑے تو دے دو، اگر قربانیاں دینی پڑیں تو دے دو، اگر بچوں کو قربان کرنا پڑے تو کر دو، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آج کے اس دور یزیدیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔